السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، 5 موقعوں پر بیوی کا ساتھ ضرور دینا۔ اگر نہ دیا تو یاد رکھنا تمہاری عبادت تمہارے منہ پر مار کر رکھ دی جائے گی، پھر تمہاری کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، ہم ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تسبیح کے دانے بھی گنتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک غلطی، ایک لاپرواہی، ایک چھوٹی سی، ایک معمولی سی کوتاہی ہماری ساری نیکیاں برباد کر سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ لمحے ایسے ہیں کہ اگر ان لمحوں میں شوہر نے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، اس کی حمایت نہ کی، اپنی بیوی کا ساتھ نہ دیا، تو وہ اپنی نیکیوں کو خود اپنے ہاتھوں راکھ کر بیٹھے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی، مگر پھر بھی وہ خالی ہاتھ ہوں گے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنی بیوی کو 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان کی تمام عبادت برباد ہو جائے گی۔ سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی نمازوں اور صدقات پر فخر کرتے رہیں، لیکن ان 5 جگہوں پر اپنی بیوی کا حق ادا نہ کر کے سب کچھ گنوا بیٹھیں؟ آخر ایسی کون سی غلطی ہے جو انسان کو بظاہر نیک ہونے کے باوجود برباد کر دیتی ہے؟ یہ 5 جگہیں وہ ہیں جہاں بیوی کو تنہا چھوڑنا، اس کی حمایت نہ کرنا شوہر کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اگر آپ ان لمحات میں اپنی شریک حیات کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھیں، عبادتیں برباد ہو جائیں گی، تمہاری نیکیاں رائیگاں چلی جائیں گی، اور قیامت کے دن تمہارے پاس صرف پچھتاوا باقی رہے گا۔ آج ہم انہی 5 لمحوں کے بارے میں بات کریں گے، 5 جگہوں کے بارے میں، 5 موقعوں کے بارے میں بات کریں گے، جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک عورت تھی جو جنگل کے ایک درخت کے ساتھ خود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی پھانسی لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے درخت کی ایک شاخ کے ساتھ کپڑا باندھا، پھر ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے آخری بار اپنے رب سے فریاد کر رہی ہو۔ وہ اپنے گلے میں کپڑا ڈالنے ہی والی تھی کہ اچانک وہاں سے ایک اللہ والا گزرا، سفید داڑھی، نورانی چہرہ۔ جب اس اللہ والے نے یہ منظر دیکھا تو فوراً آگے بڑھا اور جلدی سے اس عورت کے گلے سے کپڑا کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ عورت زمین پر گر پڑی۔ اللہ والے نے نرمی سے اسے سہارا دیا، اسے اپنے قریب بٹھایا اور پانی پلایا۔ جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اللہ والے نے شفقت بھری آواز میں کہا، اے میری بیٹی، میں دیکھ رہا ہوں کہ دکھوں نے تجھے گھیر رکھا ہے، غموں نے تجھے بے حال کر دیا ہے، دنیا نے تجھے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ تو اپنی زندگی ختم کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ بتا تو صحیح، آخر ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے جسم کی، اپنی جان کی، اپنی روح کی دشمن بنا ڈالا ہے؟ یہ سن کر عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کی ہچکیاں بندھ گئیں اور وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، اے اللہ والے، میں بچپن سے یتیم ہوں، ماں مجھے جنم دینے کے بعد فوراً اس دنیا سے چلی گئی اور میرا باپ ہی میرا واحد سہارا تھا، اس نے مجھے پالا، میری پرورش کی، لیکن جب میں جوان ہوئی اور میری شادی کا دن آیا تو عین اسی دن میرے ماں باپ کا جنازہ بھی اٹھ گیا۔ ماں تو پہلے نہیں تھی، باپ بھی جاتا رہا، میں اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، مجھے امید تھی کہ میرا شوہر ہی میرا محافظ ہوگا، میری تکلیفوں کا مداوع کرے گا، میرے ماں باپ کی کمی پوری کرے گا، مگر اس نے تو مجھے اور بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ مجھے ایسی جگہ اکیلا چھوڑ دیا گیا جہاں نہ کوئی میرا سہارا تھا، نہ کوئی مجھے دیکھنے والا۔ میں در بدر بھٹکتی رہی، زندگی کی ٹھوکریں کھاتی رہی، لیکن کسی نے میرا ہاتھ نہیں تھاما، کسی نے مجھ پر رحم نہیں کھایا۔
میں ہر دن اذیت میں گزارتی رہی، مگر میرے شوہر نے کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی۔ آج میں تھک چکی ہوں، اب اور نہیں سہ سکتی، مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کے قابل ہی نہیں رہی۔ اللہ والا نرمی سے بولا، بیٹی سنبھل جا، مایوسی مت کر، اگر تیرا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے تو کوئی بات نہیں، آج سے میں تیرا باپ ہوں، چل میں تجھے تیرے شوہر کے پاس لے کر جاؤں گا، میں خود اس سے پوچھوں گا کہ اس یتیم، اس مسکین بے سہارا لڑکی کو کیوں اکیلا چھوڑا، اس کے ساتھ ایسا ظلم تم نے کیوں کیا؟ عورت نے حیرانی سے پوچھا، بیٹی بولی، اے اللہ والے، میرا شوہر بھی بہت بڑا عبادت گزار ہے، وہ دن رات اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے، ہر وقت ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ والے نے اس کی بات سنی اور پھر مسکرا کر بولے، بیٹی عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے یہ میں خود جا کر تیرے شوہر کو سمجھاؤں گا۔ نیکیاں کرنے کے باوجود اگر تیرے شوہر کو اگر کوئی بھی شخص، شوہر کو چھوڑو، اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ایسے لمحوں میں اکیلا چھوڑ دے جہاں اسے سب سے زیادہ سہارا چاہیے ہوتا ہے تو وہ صرف اپنی بیوی کا نہیں بلکہ اپنی عبادت کا بھی حق ادا نہیں کر رہا۔ میں اس سے ضرور ملوں گا اور اسے پوچھوں گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ خیر یہ اللہ والا اور وہ پریشان حال عورت دونوں اس کے شوہر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں خاموشی تھی مگر عورت کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچے دور سے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ اللہ والے کے قدم رک گئے۔ عورت نے بھی گھبرا کر پوچھا، بابا جی یہ اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ کہیں میرے شوہر کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ اللہ والے نے گہری نظر ڈالی اور کہا، بیٹی آؤ دیکھتے ہیں، شاید قدرت آج ہمیں کچھ دکھانے والی ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے تو ہجوم مزید بڑھ چکا تھا۔ کچھ لوگ حیرت سے سرگوشیاں کر رہے تھے، کانوں میں کچھ کہہ رہے تھے، کوئی افسوس کا اظہار کر رہا تھا تو کوئی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی یہ اللہ والا اور وہ دکھی عورت اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں ششدر رہ گئے۔ وہ شوہر آج چارپائی پر نیم مردہ حالت میں لیٹا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، جسم بے جان پڑا تھا، مگر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ کتے کی طرح بونک رہا تھا۔ پورا مجمع دم بخود ہو گیا، کسی کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے، سب کے چہرے حیرانی اور خوف سے زرد پڑ چکے تھے۔ ایک شخص بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا، ہمیشہ تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، پھر آج یہ اس حال میں کیوں پڑا ہے؟ دوسرا شخص بولا، یہ تو مسجد کا نمازی تھا، ہمیں تو اس پر رشک آتا تھا، ہم اس پر رشک کرتے تھے، اس کی عبادت پر رشک کرتے تھے، مگر یہ کیا ہو گیا؟ اس کی عبادات کہاں چلی گئیں؟ لوگ آپس میں سوالات کر رہے تھے مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ والے نے جب یہ منظر دیکھا تو سب کو مخاطب کرتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، لوگو تم سب جاننا چاہتے ہو کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس نے اس کی تمام عبادات پر پانی پھیر دیا، اس کی تمام نمازوں کو، تمام نیکیوں کو برباد کر دیا؟ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں وہ حقیقت بتاتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ مجمع میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب لوگ حیرت اور تجسس سے اللہ والے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ والے نے ہاتھ اٹھایا اور اس شخص کی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی تمہارا جواب ہے۔ اس بے بس عورت سے پوچھو، اس کی زبانی سنو، اس کی کہانی سنو کہ اس کے شوہر نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے جنہوں نے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دیں۔ سب کی نظریں اس عورت پر جم گئیں، عورت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، ہاتھ لرزنے لگے، مگر آج اس کے دل میں خوف نہیں تھا بلکہ سچ بولنے کی ہمت تھی۔ اس نے بھیڑ کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لوگو میرے شوہر نے مجھے 5 جگہوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، لوگو میرا شوہر جو آج کتے کی طرح بھونک رہا ہے، ایک وقت تھا کہ میرے سامنے بھی اسی طرح کتے کی طرح ہی بھونکا کرتا تھا۔
میرے وجود کو حقارت سے رونتا تھا، میرے درد کو نظر انداز کرتا تھا، آج وہی ظالم اس حال میں پڑا ہے اور تم سب حیران ہو کہ اس کی عبادات کہاں چلی گئیں۔ کون سی عبادات؟ وہی عبادات جن کے کرنے کے بعد یہ مجھے دکھ دیا کرتا تھا۔ لوگوں، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کون سا گناہ تھا جس نے اس کی نیکیاں برباد کر دیں، اس کی ساری ریاضتیں مٹی میں ملا دیں۔ لوگوں، میرا شوہر دن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا، تسبیح کے دانے گنتا تھا، مگر وہ اس بیوی کو بھول گیا تھا جسے اللہ نے اس کی امانت بنایا تھا، جس کا احترام کرنا اس پر فرض تھا۔ مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے 5 جگہوں پر اکیلا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، بے سہارا کر دیا، اور آج اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ کسی نے آگے بڑھ کر کہا، بہن ہمیں جلدی بتاؤ وہ کون سے 5 موقع ہیں جن پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ ہم وہ غلطی نہ کریں، تاکہ ہماری عبادت قبول ہو جائے، تاکہ ہم بھی اس کے انجام سے دوچار ہوں۔ ایک اور شخص بولا، ہاں بہن ہمیں یہ سچ بتا دو تاکہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکیں، تاکہ ہم برباد ہونے سے بچ سکیں اور ہمارا انجام اس طرح کا بھیانک نہ ہو۔ عورت نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے، ہجوم پر نظر ڈالی اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سن لو، یہ وہ 5 موقع ہیں جب شوہر کا بیوی کا ساتھ چھوڑ دینا نہ صرف اس کی بیوی پر ظلم ہے بلکہ اس کی اپنی عبادات کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ عورت نے کہا، پہلا موقع جس نے میرے شوہر کی تمام عبادات کو برباد کر دیا وہ میرے دکھ کے لمحے میں مجھے تنہا چھوڑ دینا تھا۔ میں وہ عورت تھی جس نے اپنی ماں کو دیکھنے سے پہلے کھو دیا، جس کے باپ کا جنازہ میرے نکاح کے دن اٹھ گیا۔ میں یتیم تھی، مسکین تھی، بے سہارا تھی، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن مجھے ایک امید تھی۔ وہ امید یہ تھی کہ میرا شوہر میرا سایہ بنے گا، میرا محافظ بنے گا، وہ دنیا کے تمام ظلموں سے مجھے بچائے گا۔ مگر وہ ظالم تو اس وقت بھی نمازوں میں مشغول تھا جب میری دنیا اندھیروں میں ڈوب رہی تھی۔ وہ تسبیح کے دانے گنتا رہا جب میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں تھی۔ وہ دینداری کا لبادہ اوڑے بیٹھے تھا مگر میرے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا، میرے غم کو کمزور سمجھ کر نظر پھیر لی۔ لوگوں، یاد رکھو، اگر بیوی کے سب سے بڑے غم کے لمحے میں شوہر نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تو سمجھ لو کہ اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اللہ کو وہ عبادت پسند نہیں جو کسی کی تکلیف سے آتی ہے، منہ موڑ کر کی جائے۔ اگر تمہاری بیوی غم میں ہو، وہ سسک رہی ہو، وہ رو رہی ہو، اس کے اندر درد کی چیخیں ہوں، تو تم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو، مصروف ہو، تو پھر یاد رکھنا تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی عبادت نہیں کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کا حق ادا کرو۔ عبادت گزار ہونے سے پہلے ایک اچھا انسان بنو، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کے آنسوں کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں اس کی نیکیاں بھی اس کے لیے کچھ نہیں بچاتی۔ عورت نے کہا، دوسرا موقع جس نے میرے شوہر کی تمام عبادات برباد کر دی وہ تھا جب میں بیمار تھی تو اس نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ لوگوں، یاد رکھو، جب بیوی بیماری میں ہو، کمزور ہو، اپنے قدموں پر کھڑی نہ ہو سکتی ہو اور اس کا شوہر اسے سہارا دینے کی بجائے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے تو ایسا شوہر کبھی بھی اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہوتا۔ میں وہ عورت تھی جو ساری زندگی بے سہاروں کی طرح جیتی رہی۔ جب بچپن میں بیمار ہوتی تو ماں نہیں تھی جو میرے سر پر ہاتھ رکھتی، مجھے سہارا دیتی۔ جب جوانی میں بیمار ہوئی تو باپ نہیں تھا جو دوا لا کر دیتا، مگر میں نے سوچا تھا میرا شوہر میرا سہارا بنے گا، میرے ہر دکھ میں میرا ساتھ دے گا، وہ میرے درد میں میرا ہاتھ تھامے گا، مگر نہیں۔ جب میں بیمار پڑی، جب میرا جسم تپتے انگاروں کی طرح جل رہا تھا، جب میں کمزوری کے مارے چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہ تھی، تب میرے شوہر نے میری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہا۔ اسے فکر تھی کہ اس کی نمازیں قضا نہ ہوں، مگر اسے یہ فکر نہ ہوئی کہ اس کی بیوی بھوک
پیاس اور تکلیف میں تڑپ رہی ہے۔ یاد رکھو وہ نمازیں، وہ عبادت، وہ ذکر جو کسی بیمار کے کراہنے کو سن کر بھی دل میں نرمی پیدا نہ کرے، وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ میرا شوہر دن رات اللہ کا نام لیتا تھا، مگر میری تکلیف پر اس کا دل نہیں کانپتا تھا۔ آج وہی شوہر کتے کی طرح بھونک رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ایک بیمار عورت کو اس کے دکھ میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور آج اللہ نے اسے ایسے عذاب میں ڈال دیا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ جو اپنی بیوی کو بیماری میں تنہا چھوڑ دے وہ یاد رکھے کہ قیامت کے دن وہ بھی تنہا ہوگا۔ اس کی نماز کام نہیں آئے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ تسبیح، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ عورت نے کہا تیسرا موقع جس نے میرے شوہر کی تمام عبادات کر دیں وہ تھا جب لوگوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی جبکہ میں حق پر تھی، مگر میرے شوہر نے بجائے میرا ساتھ دینے کے لوگوں کا ساتھ دیا، اور میری راتوں کی نیند بڑی آزمائش ہو گئی، میری راتوں کی نیند اجاڑ دی۔ لوگوں، دنیا میں ایک عورت کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس کے دامن پر ایسا داغ لگا دیا جائے جو اس نے کبھی لگنے نہیں دیتا، ایسا داغ لگا دیا جائے جو اس نے کبھی کیا نہیں تھا، اس پر ایسے الزام لگائے جائیں جو اس نے کبھی کیے ہی نہ ہوں، اور اس سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس کا اپنا شوہر جو اس کا سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے وہی اس کی سچائی پر یقین نہ کرے، وہی اس کی پاکیزگی پر سوال اٹھائے، وہی اسے تنہا چھوڑ دے۔ میں وہ عورت تھی جس پر ظالم زبانوں نے بہتان باندھا، میں وہ عورت تھی جسے لوگوں نے بدنام کیا، میں وہ عورت تھی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر اپنے دامن پر ایک داغ نہ آنے دیا۔ لیکن میرا شوہر جو دن رات قرآن پڑھتا تھا، جو دوسروں کو صبر و تقوی کا درس دیتا تھا، وہی شوہر لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے میری سچائی پر یقین نہ کیا، اس نے میرا ہاتھ تھامنے کی بجائے میرا دل توڑ دیا، وہ میرا محافظ بننے کی بجائے میرا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ یاد رکھو بیوی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اگر وہ سچ پر ہو تو اس کا شوہر اس کی ڈھال بنے، اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ جائے، مگر میرا شوہر کیا تھا؟ اس نے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا، ان کے جھوٹے الزامات کو میرا گناہ سمجھا، اس نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دیں، مجھے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب میں اسے اپنی بے گناہی کی قسمیں دیتی رہی تو وہ کہتا لوگ جھوٹ نہیں بولتے، تمام لوگ جھوٹے اور تم اکیلی سچی ہو گئی۔ جب میں اس کے سامنے روتی تو وہ کہتا یہ سب تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے، اور میں بے بس ہو کر سوچتی رہتی کہ کیا ایک عورت کی پاکیزگی کا فیصلہ اس کا رب کرے گا یا یہ دنیا کرے گی؟ کیا میرا شوہر وہ نہیں تھا جسے میری ذات سے سب سے زیادہ واقف ہونا چاہیے تھا؟ پھر عورت نے کہا چوتھا موقع جس نے میرے شوہر کی تمام عبادات برباد کر دیں وہ تھا جب میرے والدین کا انتقال کے بعد میں تنہا رہ گئی، مگر میرے شوہر نے مجھے سہارا دینے کی بجائے مزید آزمائشوں میں ڈال دیا۔ لوگوں، جب ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ شوہر کے گھر کو ہی اپنا اصل ٹھکانہ سمجھتی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتی ہے، وہ اپنے شوہر کو اپنا محافظ مان کر اس پر بھروسہ کرتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اب وہی اس کا ہمسفر ہوگا، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا۔ مگر افسوس، میرا شوہر جو دن رات اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر عبادت کرتا تھا، جو دوسروں کو صبر اور برداشت کا درس دیتا تھا، وہ میرے لیے ایک چھت بھی نہ بن سکا، وہ میرا سہارا بننے کی بجائے مجھے مزید تنہا کر گیا۔ جب میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں یتیم ہو گئی، میں بے آسرا ہو گئی، تو میرا شوہر وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھے لاوارث سمجھ لیا۔ یاد رکھو، عورت کا سب سے بڑا حق اس کا تحفظ ہے، اس کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، مگر جب ایک مرد اپنی بیوی کو اس کے غم کے سہارے چھوڑ دیتا ہے، مزید تکلیف میں ڈال دیتا ہے، سہارا نہیں دیتا،
تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ ہی آخرت میں۔ دن رات اپنے والدین کی جدائی میں تڑپتی رہتی تھی، میں ایک درخت کی طرح اندر سے سوکھتی رہی، مگر وہ جو میرا سب سے قریبی رشتہ تھا، وہ جو میرا سب سے بڑا حامی ہونا چاہیے تھا، اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کس حال میں جی رہی ہوں۔ وہ لوگوں میں نیکوکار بنا رہا، مگر اس کے گھر میں ایک مظلوم عورت بے بسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ آج لوگ حیران ہیں کہ وہ عبادت گزار کتے کی طرح بھونک رہا ہے، مگر میں جانتی ہوں یہ اس کے ظلم کی سزا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو والدین کی موت کے بعد سہارا نہ دے، وہ یاد رکھے کہ قیامت کے دن اللہ بھی اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ جو اپنی بیوی کو اس کے سب سے بڑے غم میں تنہا کر دے، وہ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو دوسروں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کی جائے، اور جو اپنی بیوی کو بے سہارا کر دے وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر عورت نے کہا، پانچواں موقع جس نے میرے شوہر کی تمام عبادات برباد کر دی وہ تھا جب میں حلال روزی کے لیے ترستی رہی، مگر میرے شوہر نے میرا اور بچوں کا پیٹ حرام کمائی سے بھر دیا۔ لوگوں، اللہ نے شوہر پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے حلال رزق کمائے، انہیں پاکیزہ کھلائے، ان کے جسم میں وہ نوالا نہ جائے جو ان کے لیے آخرت میں عذاب بن جائے۔ مگر میرا شوہر جو دن رات اللہ کے آگے سجدے میں گر کر عبادت کرتا تھا، جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوا کرتی تھی، اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے حرام کمائی کو حلال بنا لیا۔ وہ خود کو بڑا نمازی کہلاتا تھا، مگر اس کی جیب میں جو رقم ہوتی وہ دھوکہ، سود، بے ایمانی اور ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہوتی۔ میں نے کئی بار اس سے کہا، اللہ سے ڈرو، ہمیں حلال کھلاؤ جو دنیا میں چند دن کی خوشی دے، مگر آخرت میں جہنم کا دروازہ نہ بنے، وہ رزق کھلاؤ۔ مگر وہ ہنستا تھا، کہتا تھا یہ دنیا کا نظام ہے، ایسے ہی چلتا ہے۔ اگر میں حلال حرام دیکھنے لگا تو گھر میں تو فاقے آ جائیں گے۔ لوگوں، مجھے فاقہ منظور تھا، مگر جہنم کی آگ اپنے بچوں کے جسم میں اتارنا منظور نہ تھا۔ مگر میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی، وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا، مگر اس نے وہی عبادت اپنی حرام کمائی سے برباد کر دی۔ یاد رکھو، عبادت تب قبول ہوتی ہے جب انسان کا پیٹ حلال روزی سے بھرا ہو۔ اگر کسی مرد کی بیوی اس سے کہے کہ ہمیں حرام نہ کھلاؤ اور پھر بھی وہ ناجائز طریقے سے کمائی کرے تو سمجھ لو اس کی عبادت صرف دکھاوا ہے۔ جو بیوی کو رزق حلال کے لیے ترساتا ہے، جو اپنی اولاد کے جسم میں حرام نوالا ڈالتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی نمازی ہو، جتنا بھی عبادت گزار ہو، قیامت کے دن اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آج تم سب حیران ہو کہ یہ عبادت گزار کتے کی طرح کیوں بھونک رہا ہے، مگر میں جانتی ہوں یہ اس کے اسی گناہ کی سزا ہے۔ جو اپنی بیوی کو حلال کھلانے کی بجائے حرام کمائی پر لگا دے، وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں۔